جن شہزادوں کو حضور نے اپنی گود میں بٹھایا ہو، جن شہزادوں کو حضور نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہو، جن شہزادوں نے حضور کی زلفوں کے ساتھ کھیلا ہو، جن شہزادوں نے پرورشی حضور کی گود میں پائی ہو، اور جن شہزادوں کی اس دنیا میں آمد کے بعد پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ہو، جس کو گھٹی لعاب مصطفیٰ ملی ہو، اس حسن مجتبیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور حسن کون حسن ہے؟ آج معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فقدان ہے اس بات کا کہ امام حسین کا ذکر تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن امام حسن کو لوگ بھول گئے ہیں۔ کیوں بھول گئے؟ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر بھلایا اور کچھ لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی، بس لکیر کے فقیر بن گئے، دیکھا وہ بھی ہے حسین کر رہے، ہم بھی ادھر چل پڑے، ہے حسین، واہ حسین یا حسین، بس۔ اور بھائی اس حسین کا ایک بڑا بھائی بھی ہے، شیر خدا کا ایک بڑا بیٹا بھی ہے، فاطمہ الزہرا کا ایک بڑا لخت جگر بھی ہے۔ حضرت امام حسین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت 7 سال پائی ہے۔ کتنا؟ 7 سال۔ اور حسن مجتبیٰ نے 8 سال صحبت پائی ہے۔ اور حضرت امام حسن کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا حسن اور حسین یہ میری امت کے نوجوانوں کے جنت میں بھی سردار ہیں۔ اب قابل توجہ نکتہ، جنت کا تذکرہ کیا تو حضور نے فرمایا حسن اور حسین دونوں جنت میں سردار ہیں، لیکن جب دنیا کا تذکرہ کیا تو فرمایا ھذا سید، یہ حسن سید ہے۔ دنیا میں سردار حسن ہے، آخرت میں دونوں سردار ہوں گے، لیکن دنیا میں سرداری جسے ملی اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کیوں اگنور کیا، جان بوجھ کر کیوں نظر انداز کیا؟ محرم کا چاند نظر نہیں آتا، اس سے پہلے کالے کیمپ لگ جاتے ہیں، رونا پیٹنا دھاڑنا مجھے سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہر سال آتا ہے، گزر جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو چلو چھوڑو جنہوں نے جان بوجھ کر امام حسن کو اگنور کیا، ہم سنیوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا امام حسن کا یوم شہادت آیا اور گزر گیا۔ امام حسین کے یوم شہادت پر تو ہم نیاز بھی کرتے ہیں، سبیل بھی، حلیم بھی، یہ بھی وہ بھی، جتنا ہوتا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ شہداء کربلا، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے لیے پنجتن پاک۔ اور بھائی ان پنجتن پاک کے اندر حسین کے نام سے پہلے جس کا نام آتا ہے اس کا نام حسن مجتبیٰ ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بڑا بیٹا ہے، جس کے سر پر دستار شیر خدا آئی ہے، اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ ہم سنیوں نے کیوں حضرت امام حسن کو بھلا دیا؟ ہم سنیوں کو کیا ہو گیا کہ ہم حسن مجتبیٰ کی تاریخ بھی بھول گئے؟ امام حسن کی یوم ولادت کب ہے کوئی پتہ نہیں، یوم شہادت کب ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک فرد سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے لیے حضرت امام حسین اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر پلایا گیا، آپ کو پتہ ہے امام حسن کی شہادت زہر سے ہوئی ہے، آپ کو زہر پلایا گیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا بھائی آپ مجھے بتا دیں جس پر آپ کو کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ ہے، اندیشہ ہے کہ فلاں مرد نے یا فلاں عورت نے مجھے زہر دیا ہے، آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس سے انتقام لے سکوں یا پوچھ گچھ کر سکوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بھائی پہلی بات تو یہ ہے
کہ جس کے اوپر مجھے شک ہے، اگر اس نے مجھے زہر نہیں دیا تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے۔ اور پھر دوسرا ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی وہی ہے جس کے اوپر مجھے شک ہے، اس نے زہر دیا ہے، تو میں یہ معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، میرا رب بہترین انتقام لینے والا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر پر قربان جائیے۔ آج ہمیں کانٹا چبھتا نہیں ہے اور ہماری چیخیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں، پورے معاشرے کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اس کے اندر کوئی ملوث ہو یا نہ ہو، ہم سب کو ملوث کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی شریک ہو یا نہ ہو، ہم سب کو برابر ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سب نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، حالانکہ سب ایسا کرنے والے نہیں ہوتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کے بڑے بیٹے ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے ارشاد فرمایا علی میرے بیٹے کو اٹھا کے لاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم امام حسن کو اٹھا کے لائے۔ حضور نے فرمایا علی ان کا نام سوچا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا تو ہے، وہ نام حمزہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، جو نام آپ تجویز فرمائیں گے وہی نام رکھ لیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھے میرے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، اس کا نام حسن ہے، مجھے میرے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اس کا نام حسن رکھا جائے۔ حضور نے نام حسن رکھا، اور نام رکھنے کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی غذا، سب سے پہلے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی لگائی گئی، وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔ وہ لعاب مبارک غزوہ خیبر میں جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں، 3 دن ہو گئے تھے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے۔ جب اگلے دن صبح حضور نے طلب فرمایا علی کہاں ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی آنکھیں آئی ہوئی، آشوب ہے۔ حضور نے فرمایا علی کو بلا کے لا۔ اتنی دیر میں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں آئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعاب مبارک حضرت مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا، تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کا درد جاتا رہا اور ایسی روشن ہو گئی ہیں کہ پہلے ایسی روشنی میری آنکھوں میں تھی ہی نہیں۔ وہ آنکھیں جب حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوئی، روایت میں آتا ہے 3 دن ہو گئے مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی، والدہ پریشان، والد پریشان، اللہ نے بیٹا تو دیا ہے مگر 3 دن ہو گئے بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی چچی سے ارشاد فرمایا چچی میرا بھائی کہاں ہے؟ تو چچی نے فرمایا کہ آپ کا بھائی اندر لیٹا ہوا ہے کمرے میں، پر 3 دن ہو گئے ہیں دکھ کھائے جا رہا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں آنکھیں نہیں کھولی، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بیٹا نابینا تو نہیں ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی کو لائیے اور مجھے دیجیے۔ تو حضرت مولا کائنات کی والدہ خیمے میں جاتی ہیں، حجرے میں جاتی ہیں، اور حضرت علی کو اٹھاتی ہیں، آ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دیتی ہیں۔ ابھی پیارے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ نبی تھے اس لیے برکتیں ظاہر ہوئی تھیں، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو حضرت مولا علی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ حضور کے ہاتھوں میں آتے ہی مولا علی نے آنکھیں کھولیں،
حضرت علی نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان یہ ہے کہ تاریخ کے اندر یہ ایک ہی بچہ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہے۔ تاریخ میں یہ ایک بچہ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو کر بھی آپ آنکھیں کھول کے خانہ کعبہ نہیں دیکھتے، جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے خانہ کعبہ اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ کعبے کا کعبہ موجود تھا، تو علی نے کہا پہلے میں کعبے کے کعبے کو دیکھوں گا پھر بعد میں کعبے کو دیکھوں گا۔ تو پہلے علی نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، تو پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی والدہ اور والد کا چہرہ اور پھر سب کچھ دیکھا۔ اب وہیں آنکھیں ہیں، آشوب آیا ہے، لعاب مصطفیٰ جیسے ہی ان آنکھوں میں لگایا گیا آشوب جاتا رہا، درد جاتا رہا، تکلیف جاتی رہی، آنکھیں روشن ہو گئیں، وہیں لعاب مصطفیٰ ہے۔ آج اسی علی المرتضیٰ کے بیٹے کی پہلی غذا بن رہا ہے، گھٹی بن رہا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے لعاب کی گھٹی لگائی، تو لعاب مصطفیٰ میں رب تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھیں۔ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمتیں رکھی تھیں کہ جب کسی بھی وجہ سے کسی جگہ پر بھی حضور اپنا لعاب لگاتے تو جو حضور چاہتے تھے وہ معاملہ ویسے ہو جاتا تھا۔ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بازو کٹ گیا ہے، لٹک رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ بازو کٹ گیا، اب تلوار نہیں چلا سکتا ایک ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لیا، بازو میں لگایا، جوڑ دیا، فرمایا جاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد اسی بازو سے، اسی ہاتھ سے میں نے ایسی تلوار چلائی، اس سے پہلے نہیں چلا سکتا تھا۔ وہ درد بھی جاتا رہا، وہ تکلیف بھی جاتی رہی، اور بازو جڑ گیا اور مضبوط ہو گیا۔ وہیں لعاب مصطفیٰ ہے۔ ہجرت کی رات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب صدیق اکبر نے اپنی ایڑی غار میں سوراخ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اندر سے اژدہا نے ڈسا، سانپ نے ڈسا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گود میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ اب پاؤں ہٹاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل آتا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں ہلایا نہیں، ہٹایا نہیں، بلکہ اس درد کو، اس تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر بحیثیت بشریت انسان ہونے کے ناطے درد ہوا، تکلیف ہوئی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ چہرہ مصطفیٰ چومنے کے لیے نیچے گرے۔ جب چہرہ مصطفیٰ صدیق اکبر کی آنسو چومنے لگے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ میرے یار کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ قربان جائیے صدیق اکبر کی اداؤں پر، حضور جسے فرما رہے ہیں کہ میرے یار کو کس چیز نے رلا دیا ہے۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی چیز نے میرے پاؤں کے اوپر ڈس لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور صدیق اکبر کی ایڑی لی اور اپنا لعاب مبارک لگا دیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ درد جاتا رہا، اس زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برکتوں والا، رحمتوں والا لعاب جہاں بھی لگا اس موقع کی نسبت سے تکلیف بھی دور کر دیتا تھا، اس بیماری کو بھی دور کر دیتا تھا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی غذا بنی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس نے نور بھر دیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندر باہر نور علی نور ہو گیا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ اب سردار کے دو معنی ہیں، ایک سردار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکمران ہے، وہ لیڈر ہے، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی کو بھی قربان کر دے گا، ٹھوکر مار دے گا، لیکن پھر بھی عزت اسی کی باقی رہے گی، پھر بھی عزت اسی کی باقی رہے گی۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوئی تو حضرت علی کی شہادت کے بعد
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی. اور یہ فرمان پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. حضور نے فرمایا میرا بیٹا سید ہے, میری امت کی بڑی 2 جماعتوں میں بڑی جنگ ہونے لگے گی اور میرے اس بیٹے کی صلح کی وجہ سے وہ جنگ, وہ قتل و غارت رک جائے گی اور مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا. تو آج وہ وقت جب آیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6ٹھا خلیفہ بھی منتخب کیا, امام المسلمین بھی بنایا, اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی, اپنا خلیفہ مانا, اپنا امام مانا, منتخب کیا. اور حضرت امام حسن نے جب بیعت کی تو امام حسین نے بھی بیعت کی. بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے حضرت امام حسن کا ذکر نہیں کرتے, کیونکہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. ان کو اذیت اور تکلیف اس بات کی ہے کہ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کی, اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا, ذکر کرنا جو ہے اگنور کر دیا, نظر انداز کر دیا. تو یاد رکھیے جو امام حسن سے محبت نہیں کرتا وہ جتنا بھی دعوے کرتا رہے وہ امام حسین سے محبت نہیں کر سکتا. جو امام حسن سے محبت نہیں کرتا وہ جتنا بھی دعوے کرتا رہے مولا علی شیر خدا سے محبت نہیں کر سکتا. جو امام حسن سے محبت نہیں کرتا وہ جتنا بھی دعوے کرتا رہے وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ, حضرت بی بی فاطمہ الزہرا, حضرت امام حسن اور امام حسین, ان چاروں کو اپنی کالی کملی میں لے کر, وہ کالی کملی جسے قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے, اس کے اندر لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, یہ میرے اہل بیت ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما, تو بھی ان سے محبت فرما, اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. یہ اہل بیت کی محبت کے لیے حضور نے یہ دعا مانگی ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دعا میرے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں رہتا, جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے وہ کہیں نامراد نہیں رہتا. اللہ دونوں جہاں کی کامیابی اس کا مقدر فرما دیتا ہے, دونوں جہاں کی خوشنودی اس کا مقدر فرما دیتا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا اس وجہ سے اگنور کیا ہوا ہے. ہم سنیوں کو چاہیے کہ ہم حضرت امام حسن کا ذکر بھی اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. امام حسن کا ذکر خیر بھی اسی طریقے سے کریں جس طرح مولا علی شیر خدا کے ذکر کرتے ہیں. امام حسن کو بھی ویسے یاد رکھیں جیسے دیگر اہل بیت اطہار کے افراد کو یاد رکھتے ہیں. صرف امام حسن کے ساتھ ان لوگوں نے ناانصافی نہیں کی بلکہ امام حسن کی آل کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے. آپ یہ جو 12 امام گنتے ہیں, ان 12 اماموں کے اندر امام حسن کا کون سا بیٹا ہے؟ کسی کا نام نہیں ہے. امام حسن کا بیٹا ہے امام حسن مصنع, اس کا نام کہیں بھی نہیں ہے. جو حسنی سید ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ حسینی سید تو سب کو بتائے جاتے ہیں, امام زین العابدین کی آل میں سے ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین میدان کربلا میں جو بیمار تھے, باقی تو امام حسین کے بیٹے شہید ہو گئے, ایک امام زین العابدین بچے تھے جن کے بارے میں خود امام حسین نے فرمایا تھا بیٹا میرا اب سلسلہ نسب جو ہے وہ آپ سے چلے گا اور قیامت تک. حسینی سید تو امام زین العابدین سے ہیں, حسنی سید کس سے ہیں وہ بھی تو لوگوں کو بتایا جائے. امام حسن کے بیٹے امام حسن مصنع سے ہیں. اب وہ امام حسن مصنع کا ذکر بھی نہیں ہے, امام حسن کے بھی ذکر بھی ہے, امام حسن مصنع کی جو آل ہے ان کا ذکر کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی. اگر امام امیر معاویہ اور امام حسن کی صلح سے تمہیں اختلاف ہے, اگر اس چیز کے تم قائل نہیں ہو, اس کے منکر ہو, تو پھر اس چیز کا منکر حدیث رسول کا منکر بنتا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے
میری امت کے بڑے دو گروہوں بڑی دو جماعتوں میں جنگ ہونے لگے گی، میرے اس بیٹے کی وجہ سے وہ جنگ رک جائے گی، قتل و غارت رک جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے میرے اس بیٹے کی وجہ سے میری امت کا خون نہیں بہنے دے گا۔ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، اور جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اگنور کرتا ہے تو گویا وہ امام حسین کو اگنور کرتا ہے۔ امام حسن کی محبت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح امام حسین کی محبت ضروری ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا حق ہے، امام حسین کا دوسرا ہے۔ امام حسن کی اپنی شان ہے، امام حسین کی اپنی شان ہے، اور حضور خود ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے دو پھول ہیں، حضور کے پھول ہیں یہ، تم کون ہوتے ہو اگنور کرنے والے، نظر انداز کرنے والے۔ اور یہاں آخری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگنور کر کے وہ یہ مت سمجھے ہم حسن کا ذکر نہیں کرتے تو حسن کا ذکر نہیں ہوتا۔ ارے جس کا ذکر خود پیارے مصطفیٰ نے کیا ہے ان کا ذکر تو قیامت تک ہوتا رہے گا، ان کا ذکر تو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ تو تیری بد نصیبی ہے تیرے مقدر میں نہیں آیا، یہ تو تیری بد نصیبی ہے تیرے حصے میں حسن کا ذکر نہیں آیا، یہ تو تیری بد نصیبی ہے تیرے حصے میں حسن کا نام نہیں آیا۔ جس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو درود نہیں پڑھتے، اور بھائی نہیں پڑھتے تو یہ تمہاری اپنی بد نصیبی ہے۔ جو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے حضور پر احسان نہیں کرتا، درود پڑھتا ہے تو درود کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ خود حضور کا فرمان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں۔ اللہ سے ایک رحمت مانگنے کے لیے روتے ہیں گڑ گڑ، میرے مالک ایک رحمت کی خیرات دے دے، رحمت کے ایک چھینٹا دے دے، میری بگڑی بن جائے گی، میری بگڑی سنور جائے گی۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کوئی کہے ہم تو نہیں پڑھتے، بھائی نہیں پڑھتے تو یہ تیری اپنی بد نصیبی ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہر عمل خیر سے پہلے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ ہمارا عمل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود کی برکت سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے گا، کیونکہ سب سے اہم عبادت دعا ہے، سب سے اہم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کا فرمان ہے دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جس دعا کی ابتدا اور انتہا اور وسط میں، یعنی جس دعا کے شروع درمیان اور آخر میں مجھ پر درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا نہیں پہنچتی، جی عبادت کا مغز وہ نہیں پہنچتا۔ تو ہم تو اس لیے اذان سے پہلے، نماز سے پہلے، اعلان سے پہلے، فاتحہ پر، سویم پر، جنازے پر، ہر جگہ پر ہم درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اسی طرح اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ذکر ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور اصحاب کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پڑھنے کی، سلام پڑھنے کی اور عقیدت اور احترام کے نذرانے پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔